ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 نئی خبریں آپ کو دیں گے اور جو پہلے سے موجود ہیں ان پر اپڈیٹ دیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے کمنٹس کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے 29 مارچ کو، آج جمعے کا دن ہے. کابینہ کا ایک اجلاس ہونا تھا، نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اصل اندر کی کہانی کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. دوسرے نمبر پر ہم بتائیں گے آپ کو، اور آپ کو معلومات پہلے سے شاید ہوگی کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ، جسے مشترکہ مفادات کی کونسل کہتے ہیں، آئینی ایک ادارہ ہے، اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو شامل کیا گیا ہے. کیا یہ حکومت کی، سویلین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کا ایک آغاز ہے؟ کیونکہ وزیر خزانہ اس میں نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو کچھ معلومات دیں گے. تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اتھارٹی کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ پاسپورٹ کا کرائسس بہت بڑا ہوا ہے. جو نارمل پاسپورٹس ہیں ان کا ایک پائل اپ ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کو پاسپورٹ مل نہیں رہے. کیا کہانی ہے؟ پاسپورٹ نے کتنے پیسے کمائے ہیں، کتنے پاسپورٹ بنے ہیں، کچھ کمپیریزن بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ معاملہ کب ختم ہوگا، نئی معلومات اس کے اوپر کیا ہے. تو فخر درانی سے بات کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی ہم پڑھیں گے. فخر جی آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ شکر شاہ جی. فخر جی، شہباز شریف صاحب نے کل جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تھی، ویسے تو کل رات کو بھی آئیڈیا تھا کہ صبح نہیں ہوگا کیونکہ لیٹ نائٹ تک اسٹیبلشمنٹ کیبنٹ ڈویژن والے بیٹھے تھے. تو بتائیں یہ کیوں نہیں شہباز شریف صاحب نے کابینہ کا اجلاس کیا آج؟ اچھا شاہ جی، جو پرسوں ہوا چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی، تو انہوں نے یہی ان کے درمیان میں جو طے ہوا تھا کہ جو نام آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ کابینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیض آباد دھرنا کمیشن ججمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی، کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ جو کابینہ سے اس کی منظوری لے کے فی الفور جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرائیں گے. تو جو میری اطلاعات ہیں کہ آج کابینہ کا اجلاس ہونا تھا 29 کو، اور اس میں جو ایجنڈا کے اوپر ٹاپ پہ یہ 2 ہونی تھی. جو جوڈیشری کے ساتھ ان کی آپس میں وہ ملاقات ہوئی، جو چیف جسٹس کے ساتھ جو باتیں طے ہوئی تھی، وہ ایجنڈا کے اوپر سب سے اوپر وہ کر کے آج کابینہ سے اس کی منظوری لینی تھی. اور اچانک ہی آج جو یہ ہوا کہ وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے میٹنگ کابینہ کی. جو میں نے مختلف لوگوں سے بات کی، انفارمیشن لی، وہ یہ میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے 3 نام دینے تھے جو کمیشن بنایا جا رہا ہے ججز کے خط کے حوالے سے. اس کی تحقیقات کے لیے حکومت نے 3 نام دینے تھے، اور عدلیہ کی طرف سے جو چیف جسٹس اور سینئر جو پیونی جج جو ملے ہیں اس دن، ان کی طرف سے ایک نام کوئی فائنل جس کی اپروول ہوگی یا گو ہیڈ ملے گا، وہ اب پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ کابینہ سے اس کی منظوری لی جائے گی ان تمام باتوں کی. تو وہ میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی حکومت کی طرف سے کوئی نام فائنل نہیں ہوئے، کیونکہ حکومت یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ایسے نام ہوں جو جوڈیشری کو بھی قابل قبول ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جس بندے کا نام دیں وہ بھی ان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ قبول کر لیں اس آفر کو جو تحقیقات کے لیے کمیشن کو ہیڈ کرنے کی. تو یہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوا فائنل، اور پھر جوڈیشری نے اس کی اپروول دینی ہے. تو یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج کابینہ کا اجلاس جو ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اب یہ جب اس کی کوئی فائنل نام کر کے جو جوڈیشری کی طرف سے اس کی منظوری آ جائے گی، تو اس کے بعد ہی اب وہ ہو سکتا ہے وہ آج ہی شام کو کوئی نام وہ کر کے یہ بھیج دیں عدلیہ کو، اور وہ وہاں سے اگر کوئی گو ہیڈ مل جاتا ہے جب بھی ہو، جب بھی ہو تو وہ اس کے نیکسٹ ڈے جو ہے اچھا وہ ویسے کابینہ کا. وہ ہماری جو پہلے بات ہو رہی تھی، آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن بنانا ہی مسئلے کا حل تھا؟ شاہ جی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ کمیشن ہی اس کا جو ہے نا مسئلے کا حل ہے. کل سے لوگ بڑا وہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ کمیشن کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا وہ فلی امپاورڈ ہوگا بھی اچھا یا نہیں. اس دوران تک جب تک یہ کمیشن بنتا ہے اس دوران تک یہ مداخلت ہوتی رہے؟ نہیں شاہ جی، مداخلت جو ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پچھلے کوئی 15 دنوں میں ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی یا پھر آگے نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو سیاسی نظام ہے، جو عدالتی نظام ہے، وہ کوئی اس طرح کا فول پروف نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا آپ کو وہ انٹرفیئرنس جو ہے نا یہ ہوتی رہے گی، چاہے یہ کمیشن کی جتنی بھی سخت وہ نہیں بھی تو آ پھر جائیں. کمیشن بھی بنانے کی کیا ضرورت؟ نہیں تو شاہ جی پھر اور کیا سلوشن ہے؟ نہیں سلوشن تو ہے نا، میں بتا کیا ہے؟ دیتا ہوں آپ کو، میں بتا دیتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز نے 6 ججز نے خط لکھا چیف جسٹس کو. اچھا ہم لوگ نا بڑے منافقت کرتے ہیں، میں اب آپ کو بتاؤں، ہم میڈیا والے بہت منافقت کرتے ہیں.
اب آپ دیکھیں کہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی نام نہیں لیتا، کوئی نام نہیں لیتا. اچھا احمد میر کے بھائی نے نام لیا تو ہم نے اس کے بھائی کو اور اس کو کہا کہ یہ غدار ہے. یہی ہوا نا. وہ ان سے کوئی ہمیں کسی بات سے اتفاق ہو سکتا ہے، کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا. پہلے ہم کہتے ہیں نام نہیں لیتا جی، کوئی صحافی نام ہی نہیں لیتا جی، یا جی کوئی جج نام نہیں لیتا. نام لے لیا اس نے، آپ نے اسے غدار قرار دے دیا، تحقیقات نہیں کی. اچھا جی کوئی جج نام نہیں لیتا جی، وہ شوکت عزیز صدیقی نے نام لے دیا جی، آپ نے اسے عدالت سے نکال دیا. ٹھیک ہے. اب 6 ججوں نے مل کے کہا کہ جی یہ، اور جج کون سے ہیں مجھے نام بتائیں نا. یہ بابر ستار پہ آپ کو اعتراض ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر؟ میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں، باقیوں کے ایک آدھ کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کو اعتراض ہو، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا جی، چیف جسٹس کے پاس گئے، پرانے والے کے پاس، اور نئے موجودہ ہے ان کو بھی پتہ ہے. خاموشی، کچھ بھی نہیں کیا. اب انہوں نے خط لکھ دیا ہے. خط لکھا کس کے بارے میں کہ جی ہمارے جو سربراہ ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے. تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کس کے خلاف؟ کس کے؟ چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ کے خلاف. کس کی شکایت لگی ہے اس میں؟ انہی کے بارے میں بات ہوئی ہے نا، انہی کے بارے میں بات ہوئی. چیف جسٹس صاحب خاموش. یہ ایک ویو، یہ دوسرے ویوز تو ہم آ رہے ہیں نا کہ جی وہ ٹھیک کرتا ہے جی، یہی ہونا چاہیے. یہ تو وہ موقف ہے جو میں سوری بڑے ادب سے کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑا مزے کا اور حکومت کے لیے بھی بڑا مزے کا ہے، اور عدلیہ میں جو اسٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا مزے کا ہے. مسئلہ ہم حل نہیں کرنا چاہتے، نہ عدلیہ حل کرنا چاہتی ہے، نہ حکومت حل کرنا چاہتی ہے. اور نہ یہ 6 ججز حل کرنا اچھا انہوں نے تو اٹیمپٹ کی ہے. نہیں میں شاہ جی اس کا بتاتا ہوں. اچھا مجھے بتائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کوئی 20-25 دن پہلے جسٹس محسن اختر کیانی نے مسنگ پرسن کیس میں جو ہے نا وہ وزیر اعظم کو بلایا تھا. ٹھیک. ان سے سخت سوالات بھی ہوئے، وہ عدالت انہوں نے بلایا اور وہ پہنچ بھی گئے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایجنسیوں کے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہماری وہ کر رہے ہیں، انٹرفیئرنس کرتے ہیں عدالتی معاملات میں، کون آتا ہے ان سے انٹرفیئرنس کرنے؟ میکسیمم آپ کو جرنیل تو اٹھ کے آتا نہیں ہے، یہی آتے ہیں نا سب آرڈینیٹ آتے ہیں، کوئی کرنل لیول پہ ہوگا، کوئی میجر ہوگا، کوئی کیپٹن ہوگا. کیا وہ اتنے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کو تو بلا سکتے ہیں جج جو ہیں جنہوں نے 6 ججز نے وہ خط لکھا ہے، وہ ایک کسی کیپٹن کو کسی میجر کو وہ نہیں بلا سکتے عدالت میں اور توہین عدالت کی کارروائی اس کے خلاف کر سکتے؟ کر سکتے. تو کیوں نہیں کریں نا، کوئی کیس لگائے تو کر لیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی انہوں نے اگزامپل دی، انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کی بات اگزامپل دی انہوں نے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا آپ کو علم ہے نا کہ یہ جو ملاقاتیں اس کی جنرل فیض سے ہوتی رہی، اس سے پہلے یہ جب یہ انٹرفیئرنس ان کے ذریعے وہ اپروچ کیا گیا تھا، انہوں نے 2 مختلف کیسز میں یہ بات انڈیکیٹ کی فیصلوں میں. تو یہ بھی ججز جو ہے نا اپنے فیصلوں کے ذریعے بھی یہ اس طرح کی چیز کو وہ کر سکتے تھے. یار آپ وہی بات کر رہے ہیں، فیصلہ دینا سپریم کورٹ. دیکھیں یہ معاملہ ایک عدالت کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایک عدالت کا نہیں ہے. یہ جو چیف جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ ریزائن کر گئے. آپ کو پتہ ہے کیوں ریزائن کر گئے؟ وہ ایسے ہی ان کو خواب آیا تو وہ ریزائن کر گئے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ان کا کنڈکٹ بڑا کوئی تاریخی تھا، میں نہیں بالکل سمجھتا. لیکن کچھ ایک واقعہ ہوا نا جس کو رپورٹ نہیں کیا گیا، ایک واقعہ ہوا اور انہوں نے بھی، کیونکہ رپورٹ تو تب ہوتا کہ وہ خود کہیں کسی کو شکایت کرتے، انہوں نے خود ہی نہیں کسی نے شکایت کی. اچھا وہ خود تو تب کرے بندہ جس کا ہائی مورل گراؤنڈ ہو. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ججز خود بلا لیں ان میجر کرنل کو، یہ ایک عدالت کا مسئلہ ہے، یہ ایک عدالت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ایک انسٹیٹیوشن کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج کہہ رہے ہیں یار، اور پھر جا کے اعلیٰ عدلیہ کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں. اور اعلیٰ عدلیہ کا یہ کام نہیں ہے کیا کہ وہ سٹیک ہولڈرز کو بلا. اچھا اور پھر سب سے بڑی بات، جو ریاست ہے وہ 3-4 اداروں کے اوپر چلتی ہے، عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، یہی ہے نا. ٹھیک ہے، حکومت انہی 3 اداروں کے اوپر چل رہی ہے. پلر ہے، ٹھیک ہے، پلرز ہیں. ٹھیک ہے. اب عدلیہ کا کام انتظامیہ نے نہیں کرنا، انتظامیہ کا کام مقننہ نے نہیں کرنا، لیجسلیچرز نے نہیں کرنا. قانون ساز اپنی قانون سازی کرتے ہیں، عدلیہ جو ہے اپنا انصاف کرتی ہے
اور انتظامیہ جو ہے وہ آپ کرتی ہے انتظامی کام امپلیمنٹیشن کرتی ہے. اب آپ کی میں بھائی ہیں میرے، مطلب مجھے آپ کی نیت پہ بالکل شک نہیں ہے. اب آپ کی بات پہ مان لیتے ہیں کہ جی وہ بڑا اچھا کیا جی، وہ انتظامیہ کے پاس بھیج دیا، عدلیہ کا معاملہ انتظامیہ کے پاس بھیج دیا، بڑا اچھا کیا. شہباز شریف صاحب نے اپنی آخری حکومت میں کیا آرڈر دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے نا آپ کو آرڈر کیا دیا تھا؟ کہ کوئی سرکاری افسر ایک خاص پرٹیکولرلی ادارے کے اپروول کے بغیر نہ کام کرے گا، نہ اس کی پوسٹنگ ہوگی، نہ پروموشن ہوگی. شاہ جی ویسے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. یہ یار دیکھیں، یہ جس وقت تک اور اس میں لیڈ عدلیہ کو لینی پڑے گی. یہ بیسکلی مسئلہ کسی ادارے کی یا انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کا نہیں ہے، یہ سول ملٹری امبیلنس ہے. تمام لوگوں کو اس وقت کس ادارے کی سب سے زیادہ عزت ہے مجھے بتائیں؟ آپ کی پارلیمنٹ، اس کے مینڈیٹ کے اوپر پوری دنیا میں سوال اٹھا دیا گیا ہے. ایسا ہی ہے. آپ کے وزیر اعظم کے مینڈیٹ کے اوپر پوری دنیا میں سوال اٹھا ہوا ہے نا. درست غلط ایک الگ ڈیبیٹ ہے. امریکہ کہہ رہا ہے، یورپی یونین کہہ رہی ہے، کیا آپ کی عزت ہے؟ کیا وہ یہ سخت ہے؟ یا شہباز شریف صاحب سے آپ رکھ سکتے ہیں امید کہ وہ بلائیں گے اور سب کو وہ بلا کے کر لیں گے؟ نہیں. اچھا، لیجسلیچر کی حالت آپ کو پتہ ہی ہے، ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی سے ہی ہے. دوسری کیا ہے؟ انتظامیہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی تو جان ہی نکال دی. اور یہ انتظامیہ کی جان نکلی ہے اسی لیے 8 فروری کے انتخابات کے اوپر پوری دنیا میں اعتراض اٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اب تیسری رہ گئی عدلیہ. اب عدلیہ بھی اگر یہ کرے گی تو یہ بڑے مسائل ہوں گے. یہ لمبی ڈیبیٹ ہے. شاہ جی نہیں، میرا اس پہ وہ ہے، ایک تو جو آپ نے بات کی نا کہ یہ انتظامیہ کے حوالے کر دیا انکوائری کا، انتظامیہ کے حوالے نہیں کیا. جو آپ کا انکوائری کمیشن ایکٹ ہے نا، اس کے تحت حکومت ہی نامینیٹ کر سکتی ہے کمیشن کو، اور جو ہے تو عدلیہ کے پاس وہ ہے نہیں اختیارات وہ کمیشن بنانے اور اس کے وہ کرنے. تو یہ میرا خیال ہے ریلیونٹ ہے آپ کا جو ایک آبجیکشن ہے کہ وہ میرا تو آبجیکشن ہی یہ ہے کہ یہ کمیشن بننا ہی نہیں چاہیے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو تحقیقات ہونی چاہیے اور کمیشن. اور یار تحقیقات مجھے یہ بتائیں، ایک کمیشن جو ہے نا، سنیں، ایک فیض آباد دھرنا کمیشن میں اب آپ کو کمیشن گنانا شروع کرتا ہوں. اب آپ کی گراؤنڈ پہ آتے ہیں. وہ ہیں بہت، نہیں میں گراؤنڈ پہ آتے ہیں نا. فیض آباد دھرنا کمیشن، پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے اس کا پورا بیک گراؤنڈ پتہ ہے. میں آپ سے بات بھی کر رہا تھا. میں ہم آج کس وجہ سے شاید کل ہم یا منڈے کو، کل موسٹ پروبیبلی شاید میں کروں یا منڈے کو کریں گے. نتیجہ 0 + 0 = 0. اس سے پہلے آپ نے ایک میمو کمیشن بنایا تھا، نتیجہ 0 + 0 = 0. اس سے پہلے نام لیتے جائیں کمیشن کے. ٹھیک ہے یار، مجھے یہ بتائیں، یہ کمیشنوں کے چکروں میں کدھر ڈال رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگوں کو ہاں یہ ضرور ہو جائے گا، یہ ضرور تبدیلی آ جائے گی، یہ ضرور تبدیلی آ جائے گی کہ آپ جب کمیشن بنائیں گے تو کچھ لوگوں کی روٹیاں لگ جائیں گی، نوکریاں لگ جائیں گی، پیسے ملیں گے ان کو. پھر کمیشن کے پاس جانا کس نے؟ اچھا شاہ جی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کمیشن نتیجہ 0 / 0 ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ججز نے خط لکھا ہے نا، اس کا بھی نتیجہ وہ جانتے ہیں کہ 0 / 0 ہے، اسی لیے انہوں نے خط لکھا ہے. ورنہ وہ اپنے جوڈیشل کنڈکٹ کے ذریعے وہ یہ معاملے کو وہ کر سکتے تھے. یار مجھے بتاؤ، کیا آج کے دنوں میں کوئی پاگل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خط لکھے؟ اگر انہیں پتہ ہے یار، آپ اس بات کو، اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے ججز ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل بیوقوف ہیں؟ نہیں نہیں، مطلب یہی ہے نا کہ بالکل بیوقوف ہے. انہیں پتہ ہے اس خط کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، 0 ہی ہو جانا ہے، خط لکھ چھوڑو. یار انہوں نے گیند پھینکی اعلیٰ عدلیہ کے پاس. اب جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، اور ہم بھی ان کو جب ووٹ کا عزت دار کا نعرہ لگاتے ہیں ہم کو سپورٹ کرتے رہے. شاہ جی ہائی کورٹ بھی اعلیٰ عدلیہ ہی ہوتی ہے، کوئی اس کے پاس کم اختیارات نہیں ہوتے. تو یہ خود سے بھی وہ انیشیٹو لے سکتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلینگ ود دی گیلری ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خط نہ لکھتے، وہ ان کو خود ہی کارروائی کرنی چاہیے تھی. 6 جج عدالت لگا لیتے، اور بھائی وہ تو کمپلیننٹ بنے ہوئے نا، اپنی عدالت خود لگا دیتے. پھر آپ نے کہنا، پھر آپ نے پتہ ادھر بیٹھ کے کیا کہنا، آپ نے ادھر بیٹھ کے کہنا جو لوگ اپروچ یہ تو کمپلیننٹ ہیں. یہ کمپلیننٹ کس کے خلاف بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو لوگ ان کو اپروچ کرتے رہے، انٹرفیئرنس کرتے رہے، یہ ان کے خلاف خود سے کیوں ایکشن نہیں لے جان؟ وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا نا. میری بات نہیں سمجھ رہے. بہرحال یہ میرا خیال ہے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. مجھے یہ سمجھاؤ نا کہ میں کمپلینٹ کر رہا ہوں کہ فلاں بندے میرے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. میں کمپلینٹ کس کو کر رہا ہوں؟ اعلیٰ عدلیہ. بے شک میں جج ہوں. اگر میں خود عدالت لگا دیتا ہوں تو پھر فخر درانی نے آ کے کہنا ہے دیکھو جی اور تہاڈا اپنا کیس تسی اپنے، یہ تو غلط ہے جی. یہ بات ہوتی. اس لیے
ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جس نے جب کسی کی پاورفل کو چیلنج کیا, او جی یہی غلط ہے جی, وہ تو مذاق ہے نا جی, وہ تو مسئلے کو حل ہی نہیں چاہتے یار. یہ شاہ جی جب یہ چاہتے ہیں نا, یہ جس طرح کا کہ اپنا کیس ہے یا نہیں, رانا شمیم والا جو وہ خط والا معاملہ تھا, ان کے اپنے ہی جج کے خلاف تھا, تو فوراً انہوں نے سو موٹو لیا, کنٹیمپٹ کا وہ کیا, اور وہ اس کو وہ کر لیا. تو یہ جب عدلیہ چاہتی ہے تو یہ کوئی بھی وہ ان کو جو ہے نا, اب آپ آ گئے اس بات کے اوپر, اب آپ آگے اس بات کے پہ عدلیہ چاہتی ہے, جب یہ چاہتے ہیں. اب میں آپ کو میں ریفرنس دیتا ہوں, اب میرے والی بات کے اوپر آپ آ گئے. جب عدلیہ چاہے گی نا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور یہ عدلیہ کے فیصلوں سے حل ہونا ہے, کمیشن کے فیصلوں سے حل نہیں ہونا. عدلیہ نے یہ کمیشن, آپ یہ بھی یاد رکھیں نا, یہ کمیشن اسی عدلیہ کا فیصلہ ہے, فل کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ کسی ایک آدھ کا ہی ہے. عدلیہ کے ہی فیصلے تھے سارے, ماضی کے کمیشن بھی عدلیہ کے تو یہ اس کو بھی پھر آپ, میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں وہ انتظامیہ میں دینا ہی غلط ہے. میں اب آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ جہاں پر مسئلہ حل ہوا, ریفرنس مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک فیصلہ تھا, تقریباً 22 سال 24 سال لگے, 20 سال لگے, اصغر خان کیس 2013 میں فیصلہ آیا. فیصلے بولتے ہیں عدلیہ کے, وہ ریکارڈ پہ اوپر دیکھ لیں, فیصلہ ہوا اس وقت کی عدلیہ. افتخار چودھری صاحب سے بہت اختلاف ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت کی عدلیہ میں کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا 2013 سے جب تک وہ ریٹائر ہوئے. فیصلہ کیا نا انہوں نے, سٹینڈ لیا. اچھا اور بھی بہت سارے میں اس میں اگزامپل دے. اگین آپ اس بات پہ آگے جب یہ چاہیں گے تو یہ بس ایویں ہے, گونگلو تو مٹی لا لو. خیر آگے چلتے, ٹھیک ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ہے نا, وہ وزیر خارجہ کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے, چیئرمین تو اس کے پرائم منسٹر ہی ہوتے ہیں. جی ہاں. تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ عمومی طور پہ جو ہے نا فائنانس منسٹر اس میں ممبر ہوتا ہے, انہوں نے وزیر خارجہ کو بنا دیا ہے, جو کہ ایک لاجک نہیں بنتی. میں فخر آپ کی بات جو ہے نا, ہم اگین اس پہ ہم دونوں کا پوائنٹ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں. نہیں, میں تو اختلاف کرتا ہوں. نہیں. تو فخر جی معاملہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اوپر ڈسکس کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں, یہ ایک آئینی ادارہ ہے, اور اس کے ممبر کون کون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. چیف منسٹر اس میں وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے, چاروں وزرائے اعلیٰ اس کے ممبر ہوتے ہیں, پلاننگ کمیشن بھی اس کا ممبر ہوتا ہے, وزیر خزانہ بھی اس کا ممبر ہوتا ہے ٹریڈیشنلی, ٹھیک ہے. اور عام طور پہ وزارت داخلہ, کبھی وزارت داخلہ کبھی وزارت دفاع کے وزیر جو ہیں وہ بھی اس کے, اور جو سب سے ریلیونٹ ہے نا انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو وہ ہے, وہ سب سے زیادہ وہ ہونا چاہیے. ایسا ہی بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا اب نا پوائنٹ آف ویو ایک یہ آ رہا ہے کہ ساگڈار صاحب جو ہیں وہ ہیں وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب انہوں سے وہ ان کر لو. اب میاں صاحب کو ہم صرف لیڈر ہی دیکھتے ہیں نا, میاں صاحب کسی کے رشتہ دار بھی ہیں, کسی کے باپ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس کے اوپر دوسری پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ ہے جو میڈیا پہ آ رہا ہے کہ یہ لڑائی کا آغاز ہے, سولین گورنمنٹ کی لڑائی کا آغاز ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر خزانہ جس کو لگایا تھا اس کو نہیں بیچ میں شامل کیا, تو اب یہ لڑائی ہوگی. کیونکہ معاملہ سب سے زیادہ جھگڑا ہوتا ہے پیسوں کا, تو وزیر خزانہ ہی شامل میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب دوسرا ویو اس کے اوپر آپ دیجیے. اچھا اس طرح ہے شاہ جی کہ یہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے, لیکن اس میں نا جو فائنینس سے زیادہ جو معاملات آتے ہیں نا, مطلب ہوتے ریلیٹڈ اس سے ہیں, لیکن یہ پولیٹیکل اورینٹیڈ جو معاملات اس میں زیادہ آتے ہیں. اس میں آپ کا جو ہے نا یہ جس طرح کے معاملات آتے ہیں, پانی کے مختلف جو ہے وہ جو آپ کے واٹر ریسورسز ہیں اس میں صوبوں کا حق ہے, اس کے حوالے سے آپ کے یہ جو مسائل ہوں یا کوئی شکایات ہوں یا کوئی اس طرح کی باتیں ہوں وہ آتی ہیں. اس میں آپ کی جو سینسز ہوتے ہیں, جو یہ مردم شماری ہے, یا اس طرح کی جتنے بھی پروونشل ریلیٹڈ جو آپ کے وفاق کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, وہ تمام تر معاملات جو ہے صوبوں کے درمیان جو وہ ہوتے ہیں نا, یہ سارے آپ کے CC کونسل آف کامن انٹرسٹ پہ یہ معاملات طے کیے جاتے ہیں. اب اس میں
مطلب یہ کوئی اسپیسیفکلی یہ نہیں ہوتا کہ فائنینس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل اورینٹیڈ جو ہے نا یہ معاملات زیادہ اس میں وہ ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے صوبوں کے ساتھ جو مختلف, یہ بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات چاروں صوبوں میں مختلف پارٹیوں کے جو ہے نا وہ وزرائے اعلیٰ ہوں یا ان کی حکومتیں ہوں, تو اس میں جو ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے نا وہ سیاسی جو انڈرسٹینڈنگ یا جو سیاسی بیک گراؤنڈ والا بندہ ہو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو وہ کر سکتا ہے, نہ کہ ایک ٹیکنوکریٹ جو ہوتا ہے جس کو کوئی اس طرح کے وہ زیادہ وہ نہیں ہوتی سیاسی معاملات کے حوالے سے. فخر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ اختلاف جو یہ ایجنڈا ہے نا ریکارڈ کے اوپر, میں نے اس کے ماضی کے کچھ اراکین سے بھی کوئی بات ہوئی تھی تو وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اختلافات پیسوں کے اوپر ہی آتے ہیں, کیونکہ پیسوں کے معاملات فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں پورا سال صوبوں کے درمیان, تو وزیر خزانہ کا ہونا بھی ہے ضروری. اب لیکن وہ اب نے بات جو کہ بڑی درست بات کہی ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ ہے وہ نہیں کر سکتا. اب اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کو سیاستدانوں سے اٹھنے بیٹھنے کا بھی ظاہر تجربہ نہیں ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کے پاس اس بات کا تجربہ بھی ہے, اور میرے پاس معلومات ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے فیصلہ لیا ہے یہ ساری جگہوں سے پوچھ کے لیا ہے, یعنی کہ کوئی ناراض کر کے نہیں لیا. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. جب یہ قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے نا سندھ کے, تو جس طرح آپ یہ ابھی بتا رہے ہیں نا کوئی فائنینشیل میٹرز یا ٹیکنیکل حوالے سے جب وہ ہوتا تھا تو وہ اپنے ساتھ مراد علی شاہ صاحب کو ساتھ لے کے آتے تھے یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں, چیزوں کی اپنی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیونکہ ان کی اس حوالے سے زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو یہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ اس میں کہ آپ نے جو ہے نا ہر حال میں وہ فلاں بندے کو وہ ڈالنا ہے, تو آپ جو ریلیونٹ ایکسپرٹ وہ ہوں اس کو بھی وہ ساتھ شامل کر سکتے. تو میرا خیال ہے وہ اس وجہ سے انہوں نے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی لڑائی کا وہ اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی وجہ بنے گی یا ایک آغاز ہے یہ میرے لیے. لیکن فخر مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا ماضی اتنا خراب ہے نا کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی لڑائی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, نہیں یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری سے جو ہے نا ایک آگ کا شعلہ وہ ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ کوئی مجھے وہ اتنی بڑی کوئی وہ نہیں. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, مجھے بالکل اتفاق ہے آپ سے. پاسپورٹ والے پاسپورٹ کا جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ, مطلب میرا اپنا سگا بھائی ہے اس کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ رینیو نہیں ہو رہا تھا, لیکن میں نے وہ نہیں کرانی کسی سے جو ہے نا, نہ آپ کی سفارش نہیں کرانی. لیکن یہ معاملہ جو ہے نا بہت سارے ایک کامن جو ہے نا وہ ایک عام لوگوں کا معاملہ ہے. تو آپ نے اپنا کیس بھی بتا دیا ہے. نہیں آپ شاید نہ کریں, میں نے کیا کرنا ہے بھائی, ہائی لائٹ ہم نہیں کرتے, لیکن یہ معاملہ لوگوں کا ہے اس کو. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو پاسپورٹ نہیں مل رہے, اور پاسپورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ لوگ بڑے تنگ آ چکے ہیں. ہم اسی پلیٹ فارم پہ اس حوالے سے بہت دفعہ اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں, اور ہمیں ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ میں پہلے فگر پڑھ کے دیتا ہوں آپ کو اور اس سے اگزامپل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یہاں پر جو مٹیریل تھا وہ مٹیریل بھی اویلیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, پھر وہ مٹیریل فرانس سے منگایا گیا. اسی دوران عمرے اور حج کا عمرے کا سیزن بھی تھا. ٹھیک ہے, اور پھر لوگوں میں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی پائی جاتی تھی, اور لگتا یہ تھا کہ پتہ نہیں پاکستان گاڈ فاربڈ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے لگ یہ رہا. اس کو انڈیا نے بڑا اچھالا تھا کہ ان کے پاس تو پاسپورٹ پرنٹ کرنے کے وہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, اب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے 2 مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی پرنٹنگ, ٹھیک ہے, اور 6 عدد جو نارمل پاسپورٹ ہیں ان کی پرنٹنگ کے لیے نئے آرڈر دے دیے ہیں مشین کے, جو کہ اتوار کے دن 30 مارچ کو اپیئر ہوں گے. انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان میں ٹینڈر انہوں نے کر دیا ہے. یہ جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا اگست ستمبر تک. اگست تک نہ کریں شاہ جی. ویسے مجھے جولائی بتایا گیا تھا, جولائی اگست بتایا گیا. پہلے بھی ہم نے ماضی میں ایک دفعہ ایک بات کی تھی, تو مجھے پتا چلا کہ یہ 8 جب پرنٹر آئیں گے, ٹھیک ہے, تو اس سے بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پینڈنسی ختم ہو جائے گی. جو ارجنٹ کے اوپر پینڈنسی ہے وہ ختم کر دی ہے انہوں نے. اچھا, ارجنٹ جو ہیں وہ مل رہے ہیں, نارمل کے اوپر پینڈنسی ہے. اچھا, اب نا ذرا یہ بات سمجھنے کے لیے 2 باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو میں فگر پڑھ کے بتاتا ہوں, اور ایک اس حوالے سے
جو ان کو پیسوں کے مسئلے پیدا آتے ہیں اس کے لیے مسئلے کا حل کیا کیا جا رہا ہے، یہ باتیں بتانے ضروری ہیں۔ جو موجودہ پاسپورٹ ہے نا کمپیوٹرائز پاسپورٹ، یہ اس کا اجرا ہوا 2004-05 میں۔ پہلی دفعہ جو 2004-05 میں جو پاسپورٹ بنے تھے نا پہلے سال، وہ تھے 4,56,000 مشرف صاحب کے دور میں۔ پھر اگلے سال 2005-06 میں جمپ دیکھیں کتنا، یعنی تقریباً 200% سے زائد کا 16,98,000 پاسپورٹ بنے۔ پھر اس سے اگلے سال 6-7 میں 18,93,000 پلس، ٹھیک ہے، اوپر جاتے رہے۔ پھر جو بڑا جمپ آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ آتا ہے 2015-16 میں۔ اچھا، پہلے جاتی ہے فگر 45,22,398، 45 لاکھ سال میں 45 لاکھ بن گئے، ٹھیک ہے۔ پھر 16-17 میں 42 لاکھ ہو گئے۔ اچھا، پھر 17-18 میں کم ہوئے، 37,23,146 کم ہو گئے۔ پھر 2021، 2020 اور 2021 میں جمپ اور نیچے آیا کہ 24,06,495 پاسپورٹ بنے سال میں۔ پھر 2021-22 میں پھر ڈبل جمپ آیا، اچھا، 40,08,482 پاسپورٹ بنے۔ پھر 2022-23 یہ دیکھیں سب سے اہم ہے، 2022-23 اس میں 64,04,398 پاسپورٹ ایک سال میں بنے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جب گئے، پولیٹیکل چینج بھی تو تھا نا، تو لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ بڑی اور لوگ یہ سمجھے کہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وہ والا فگر ہے جس نے افیکٹ کیا آج تک کو۔ آج 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب ایک دم جمپ آیا، نہ ان کی کیپیسٹی تھی، پھر ان کے پاس مٹیریل بھی ختم ہو گیا۔ پھر 2023-24 جو ابھی ہے، اس میں ابھی تک جون میں ختم ہو رہا ہے نا، 40,41,345 پاسپورٹ ابھی تک پروسیس ہوئے ہیں۔ ظاہر پینڈنسی ان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے ان کی جب پاسپورٹ بنتے ہیں، کوئی اندازہ ہے پینڈنسی کتنی ہے؟ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا، اس لیے میں غلط فگر نہیں دوں گا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو پینڈنسی ہے وہ کافی ہے، 50% تک ہوگی تقریباً 50% ذرا کم، لیکن ہے۔ تو اب یہ پتہ لگا کہ کیونکہ اچھا اب انہوں نے جب خریداری کرنی ہوتی ہے مٹیریل کی تو انہیں پیسے لینے ہوتے ہیں، فائننس سے پیسے مانگتے ہیں، فائننس کہتی ہے ہمارے پاس ڈالر کوئی نہیں ہے، ہم کیوں دیں، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لینا ہے۔ اب انہوں نے مسئلے کا کیا نکالا ہے، یہ ان کے ڈی جی اے مصطفیٰ قاضی مصطفیٰ صاحب، ٹھیک ہے، سندھ سے آئے ہیں، ابھی وزارت داخلہ کے زیر انتظام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے آ کے وہ ارینج کیا تھا، جب مٹیریل وغیرہ نہیں تھا تو انہوں نے مٹیریل ارینج کر دیا تھا، لیکن مین وائل وہ چیزیں اوپر چلی گئیں۔ اب وزارت داخلہ ان کولیبریشن ود پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک وزارت داخلہ میں ایک پرپوزل پڑی ہوئی ہے کہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ادارے کو ایک اتھارٹی بنا دیا جائے۔ ہاں، یہ پہلے آپ نے خبر بریک کی تھی۔ جی، اتھارٹی بنا دیا جائے۔ اب اس کی اپروول ابھی پڑی ہوئی ہے، یا آرڈیننس، ابھی تو پارلیمنٹ بن گئی ہے، یا آرڈیننس آئے گا اگر پارلیمنٹ اس دوران نہیں کرتی تو، یا پھر یہ ایکٹ بنے گا۔ تو یہ ادھر ہے، تو امید ہے کہ محسن نقوی صاحب کی ٹیبل پہ یہ ہوگا شاید کہیں، تو وہ کر دیں گے، تو یہ معاملہ اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ تو مطلب شاہ جی 6 مہینے مزید پاسپورٹ کا جو ہے نا وہ رہے گا؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے، مجھے تو ابھی جلدی سے ذرا پڑھ دینا کہ کیا لو لیٹرز ہیں ہمارے لیے۔ شاہ جی 2-3 کا جو ہے نا میں نے سوچا ہے کہ وہ کر لوں ہائی لائٹ پلیز۔ ایک ہے ڈریم ورلڈ کے نام سے کوئی آئی ڈی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ پلیز اس پر بھی پروگرام کریں کہ مہنگائی بہت ہے، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ ڈکیٹوں کی ہاتھوں لٹ رہے ہیں، حکومت ان ڈکیٹوں کے لیے سخت قانون بنائے، پولیس بھی بہت بڑے ڈاکو ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کا تو واقعی بہت زیادہ اس کا وہ ہے، ہوش ربا اضافہ ہوا ہے پچھلے کوئی 2 سالوں میں جو ہے، جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے بعد تو اور زیادہ وہ ہو گیا۔
لیکن یہ جو یہ کچے کے ڈاکوں کے حوالے سے بھی شاہ جی کافی سارے لوگوں نے جو ہے نا اس پہ وہ سوال کیا ہے، تو اس پہ میں اس پہ ضرور کرنا چاہیے، میرے خیال میں پوری معلومات لے کر کریں تو تب ہے۔ ہمیں کچھ ای میل کوئی آئی ہوئی ہے کام سیٹس کے حوالے سے بھی، کام سیٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں، کہ وہاں پہ قمر صاحب ہیں، ساجد قمر ہیں غالباً، ریکٹر ہیں، ایکٹنگ ہیں، وہ ابھی فارملی لگے نہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی ای میل آئی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو ڈیوائس طریقہ کار ہے، جو نئی انتظامیہ جو ظاہر ہے ابھی فارمل تو نہیں کہیں گے، وہ کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جو اسٹیچوز ہیں وہ بھی ان کے خلاف جو ضوابط کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کچھ ڈپارٹمنٹس کے جو سربراہ لگائے گئے ہیں وہ بھی آؤٹ آف ٹرن لگا دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو سینئر موسٹ تھا اس کو لگانا تھا تو انہوں نے تیسرے چوتھے نمبر پہ لگا دیا۔ پینل بنا، پہلے 3 ممبر کا پینل ہوتا تھا کہ جی ٹاپ سینئر 3 میں سے کسی ایک کو لگائیں، اب انہوں نے کیا کر دیا ہے کام سیٹ والوں نے کہ وہ 6 کو کر دیا ہے۔ اس کے اوپر ہم چونکہ یہ آیا ہے ہمیں، تو ہم اس کے اوپر کام سیٹ والوں سے بھی رابطہ کریں گے اور اس کو فالو اپ کریں گے کہ کام سیٹ میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو سنا یہ ہے کہ وہاں پر کافی کام سیٹس میں اسلام آباد کیمپس میں کافی مسئلے مسائل ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم فالو اپ کریں گے، ہم نے وہ کر لیا۔ اچھا، ایک شاہ جی محمد شاہد صاحب ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر جی سونی دھرتی ایپ پر بھی بات کریں، حکومت نے سونی دھرتی ایپ بند کر دی ہے۔ سونی دھرتی ایپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو پروگرام تھا جو کہ حکومت نے اب بند کر دیا۔ تو اس پہ اس ایپ میں کیا ہوتا تھا مجھے نہیں؟ اچھا میں اس پہ بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ہوا یہ تھا کہ یہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ اس ایپ کے ذریعے کوئی جو رقوم ہے وہ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ ان کو کوئی پوائنٹس ملتے ہیں۔ اوکے، وہ پوائنٹس جو ہے ان کی فیملی یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور پہ کوئی شاپنگ کرنی ہو، انہوں نے کوئی پاسپورٹ بنوانا ہو، انہوں نے کوئی اور سرکاری جو کام ہوتے ہیں اس میں جو فیس یا چارجز ہوتی ہیں، تو وہ ان پوائنٹس کے ذریعے ان کو کافی زیادہ ریمبرس ہو جاتے ہیں، ری امبرس کر لیں، یا ان کو کافی فائدہ مل جاتا تھا کہ وہ تو یہ جو ہے یہ پچھلے کوئی 6 مہینے 8 مہینے سے شاید یہ بند ہے ایپ جو ہے، جس کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پیسے بھیجتے ہیں ہمارے تو بہت زیادہ وہ پوائنٹس جو ہے نا وہ ڈیو ہیں، جو حکومت نے ایپ بند کر دیا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ کافی سارے لوگوں نے جو پرائم منسٹر پورٹل ہے جو یہ کمپلینٹ کا وہ جو شکایات کا، اس کے ذریعے بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس ایپ کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، اور حکومت نے جو ہے ان بہت سارے لوگوں کو یہ کہا بھی ہے کہ بہت جلدی اس کا وہ کر دیں گے، ہم دوبارہ سے بحال کر دیں گے، ابھی تک نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے یہ جو پی ایم سیکریٹریٹ ہے اس کو، اور جو فائنانس منسٹری ہے، اور ساتھ ہی یہ جو فارن منسٹری ہے، آپ بلکہ جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں ان سے بھی بات کر کے بالکل ٹھیک بات، اوورسیز پاکستانیوں کا یہ جو ایک مسئلہ ہے نا اس کو ضرور وہ میرے خیال میں اور تو کچھ نہیں۔ ناظرین، فخر درانی کی آپ نے باتیں سنی، میری بھی باتیں سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ ضرور کریں، اور کوئی معلومات دینی ہے، ایویڈنس دینی ہے تو ای میل لکھیے۔ ہمیں اجازت ہے، اللہ حافظ۔